جبکہ مسلک اہل حدیث اشخاص و افراد کی عزت و توقیر کو تو ملحوظ رکھتا ہے، مگر انہیں دین میں حجت نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنا ہر معاملہ زندگی کا ہر مسئلہ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے سکھانا، یہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں آج مصطفیٰ آباد کی سرزمین پر یہ پیغام چھوڑ کے جاؤں گا، مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں اور گرد و نواح سے تشریف لانے والوں، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ۔ اہل حدیث کی جماعت وہ جماعت ہے جو احکام ربانی کی تعمیل، فرامین نبوی کی تجمیل، طریق صحابہ یکروش، تابعین کی کشش، تبع تابعین کی راہ، محدثین کی جا، ائمہ کا گزر، فقہا کا فخر، اسلام کی ترجمانی، حق کی فراوانی، شرک کے خلاف آوازائے حق بلند کرنا، بدعت کے مٹانے کا جذبہ رکھنا، اور کتاب و سنت پر مکمل اعتماد کرنے والی یہ جماعت ہے۔ اور میں یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے، اگر کوئی بیگانہ آیا ہے، اگر کوئی اغیار آیا ہے، اگر کوئی دشمن آیا ہے، تو وہ آج مسلک اہل حدیث کی صداقت کو لکھ کے چلا جائے، اہل حدیث کی سچائی کو نوٹ کر کے چلا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جماعت وہ جماعت ہے، یہ اشخاص وہ اشخاص ہیں جن کے سینے پر لا تزالو طائفۃ منصورین علی الحق کا تمغہ ہے۔ انہی کے نصیب میں ما انا علیہ و اصحابی کا ثمرہ ہے، اور انہی کے لیے امامہم النبیوں کا شرف ہے، اور اسی کے حاملین کے لیے انتم اصحاب الحدیث
ان تالکو الی الجنہ کا فخر ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں، اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور یہ اہل حدیث، خضر منزل، رہروان جادہ، صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر یہ اہل حدیث، جس پیغمبر کے، جس کا پیغام رب جہاں، ایسے پیغمبر کے پیغام بر یہ اہل حدیث، اور رازدان گلستان کا یہی ہے فیصلہ کہ دین ہے ایک نخل اور اس کا ثمر یہ اہل حدیث۔ کائنات کے لوگوں، آؤ اس سچے اور سچے مسلک کی طرف آؤ، جس کی دعوت کسی امام کے قول کی دعوت نہیں ہے، جس کی دعوت کسی مفتی کے فتوے کی دعوت نہیں ہے، جس کی دعوت کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، جس کی دعوت کسی ادیب کی اور حسیب کی نہیں ہے، جس کی دعوت کسی ہستی اور بستی کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کی دعوت گلی اور کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں، مدارس میں، ایوانوں میں، صاحب اقتدار کے سامنے، عوام کے سامنے، اپنے اور بیگانے کے سامنے، یار اور اغیار کے سامنے، سجن اور دشمن کے سامنے، چھوٹے اور بڑے کے سامنے صرف اور صرف دعوت ایک ہی ہے، وہ یا رب کے قرآن کی ہے یا محمد کے سچے فرمان کی ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ آج ہمیں پوچھتے ہو، ہم سے سوال کرتے ہو کہ تم کس کے طریقے پر ہو، تم واضح کرو کہ کس کے طریقے پر ہو، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، اور جواب کسی مفتی کے فتوے سے نہیں دیتے، کسی امام کے قول سے نہیں دیتے، تمہیں جواب کسی خطیب کی خطابت سے نہیں دیتے، بلکہ تمہیں وہی جواب دیتے ہیں جو جواب آج سے 1400 سال قبل محمد کے صحابہ نے دیا تھا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ جاؤ اس جواب کو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ آؤ یہ سوال ہو رہا ہے، اہل حدیثو، جس طرح آج تم سے سوال ہو رہا ہے، اسی طرح یہی سوال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا تھا۔ سوال کیا تھا؟ امیر معاویہ سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس مجھے اس سوال کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ اعلی ملت ابن ابی طالب انت، فرمایا لا
ولا علی ملت ابن عفان. ہمیں بتاؤ کیا تم علی کی ملت پر ہو، علی کے طریقے پر ہو، یا عثمان ابن عفان کے طریقے پر ہو؟ آج ہم سے سوال کرتے ہو ابو حنیفہ کے طریقے پر ہو، مالک شافعی اور احمد ابن حنبل کے طریقے پر ہو، یا کس کے طریقے پر ہو؟ دیکھو سوال ہو رہا ہے عبداللہ ابن عباس سے، کس کے طریقے پر ہو؟ کیا جواب دیا؟ او ابو حنیفہ ایک طرف، شافعی مالک احمد ابن حنبل ایک طرف، اور امام کائنات محمد کے صحابہ ایک طرف. یہ سارے مل کے محمد کے صحابہ کے جوتے سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ ان کی پکار کیا تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں علی کے طریقے پر بھی نہیں ہوں، میں عثمان کے طریقے پر بھی نہیں ہوں. پھر سوال ہوا فَعَلَى مِلَّةِ مَنْ أَنْتَ، ہمیں بتاؤ پھر تم کس کے طریقے پر ہو؟ عبداللہ ابن عباس کا جواب گونجا. ابن حجر اسقلانی نے اس جواب کو محفوظ کیا اور کائنات کے کونے کونے تک پہنچایا. میں کہتا ہوں صحابی کا یہ پیغام جہاں پہنچے گا، جہاں جہاں صحابی کا پیغام پہنچے گا، وہاں وہاں مسلک اہل حدیث کا نکارہ کھڑکے گا. کیا صحابی کا پیغام تھا؟ کہا سن لو علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ میں علی کے طریقے پر ہوں اور نہ میں عثمان کے طریقے پر ہوں، بلکہ میں تو اپنے آقا و مولا محمد کے طریقے پر ہوں. آج ہم بھی یہی